ماں بن گئی تو پورا گھر بن جائے گا. اس کو کہتے ہیں گھر والی. کیا مطلب اس کا؟ وہ گھر کی والی ہے. وہ کیا ہے بولو بھائی؟ گھر کی والی ہے. گھر میں کس کی چلتی ہے؟ ارے بولو بھائی. بچوں پر بھی ماں کی چلتی ہے. اور میں ایسا نہیں کہتا ہوں بچوں کے ابا پر بھی اسی کی چلتی ہے. لیکن اگر ایسا کہوں تو آپ کو برا بھی نہیں لگانا چاہیے. کتابوں میں آتا ہے آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں گھروں میں قبلہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی بولو؟ قبلہ کا مطلب بغیر قبلے کے نماز ہوتی ہے؟ ارے بولو بھائی. تو کہ بغیر ان کی منشا کے گھر کا کوئی کام نہیں ہوگا. وہی قبلہ ہو جائے گی. آج اگر میں کہوں 80-90% قبلہ ہو گئی تو شاید برا ہو جائے گا. ہمارے گھر میں رشتہ آئے لڑکے لڑکی کا. ٹھیک ہے؟ رشتہ آیا اور بیوی چاہتی ہے کہ وہ رشتہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں وہ رشتہ نہ ہو. تو کیا ہوگا؟ جی ذرا زور سے بولو. کیوں ہو جائے گا بھائی؟ ہم تو چاہتے ہیں نہ ہو اور وہ چاہتی ہے ہو جائے. تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کیسے ہو جائے گا؟ وہ گھر والی ہے. بابا جی کہہ رہے وہ گھر والی ہے. وہ آپ کا اتنا ذہن بنائے گی کہ آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی. اچھا رشتہ آیا, ہم چاہتے ہیں ہو جائے اور وہ چاہتی ہے نہ ہو, تو کیا ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آخر زمانے میں وہی قبلہ ہو جائے. تو ہم عورتوں سے نظر انداز نہ کریں. اپنی بیویوں کو اپنی فکروں میں شریک کرنے سے نظر انداز نہ کریں. دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ اور بچے عورتوں کے تابع ہیں. تو ہم اپنی ان عورتوں کو اپنی فکروں میں شریک کریں. یہ بیویاں جو ہیں وہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے. یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بیوی ہے. اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے آدم کے ساتھ کس کو بنایا؟ ہم ان کی اماں کو بنایا, ان کی بیوی کو بنایا. ان کی بیوی, ہماری اماں ان کی بیوی. بھائی ہمارے گھر میں ہماری اماں ابا کی بیوی. تو آدم علیہ السلام کے ساتھ جو تھی وہ کون تھی؟ ہماری اماں. لیکن آدم کی تو دنیا کا پہلا رشتہ کون سا؟ بیوی. ارے بولو بھائی پہلا رشتہ کون سا؟ بیوی. اور آخری رشتہ بھی جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ ارے بولو بھائی جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ بیوی کے ساتھ جانا ہے. تو پہلا رشتہ بھی بیوی اور آخری رشتہ بھی. یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے. یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے. یہ محبت کا رشتہ ہے. اسی سے ہماری نسل چلے گی. اس سے ہم لڑتے رہیں گے صبح سے شام تک. یہ پیار کا رشتہ ہے. یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ محبت کا رشتہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اپنی فکروں میں شریک کریں تو اپنی بیویوں کو ہم محبت دیں. محبت فاتح. ارے بولو نا بھائی. علامہ اقبال کا شعر ہے محبت فاتح عالم. دلوں کو اگر کھول دیتی ہے محبت. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نے اپنی بیویوں کو محبت دی اور اپنی فکروں میں شریک کیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آدھا دین وحی کا آدھا دین امی جان سے سیکھا, عائشہ رضی اللہ عنہ سے. کتنا دین بولو بھائی؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کیسے لے کر چلے؟ کیسے لے کر چلے؟ اتنی محبت کی ہے کہ نہ پوچھا ہوا تھا. حالانکہ ان کے اندر رشتہ سوکنوں کا تھا. سوکنوں کے بہت مسئلے ہوتے ہیں. سوکن کس کو کہتے ہیں جی؟ دو بیویاں ہوں کسی کی, ان کے آپس کے رشتے کو کون سا رشتہ کہتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی. ہمارے ملک میں تو سوکن کہتے ہیں. آپ کے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ سوکن جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آپ کبھی چھری تیز کرنے گئے ہو؟ چھری یا کینچی تیز کرنے جاتے ہیں تو وہ جب اس کو تیز کرتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتی ہے؟ چنگاریاں نکلتی ہے. وہ جو چنگاری نکلتی ہے اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ایک آنکھ میں آ جائے آنکھ میں تو آنکھ کو کیا کرے گی؟ ارے بولو بھائی پھوڑ دے گی. کیا کرے گی؟ ایک کن اگر آنکھ میں آ گئی تو آنکھ کو پھوڑ دے گی. اور جب دو بیویاں جمع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کن نہیں, کتنی کن؟ 100 کن. کتنی کن بولو بھائی؟ جنہوں نے کیا ان سے پوچھ لینا کیسی کن ہے وہ. تو سوکنوں کا رشتہ ہے حضور کے گھر میں. 11 بیویاں ہیں تو ان کے وہاں بھی وہ سارا ہوتا تھا جو سوکنوں میں ہوتا ہے.
اللہ نے یہ ساری معاشرت ان کے ذریعے سے وجود لا کر ہم کو بتائی تم کیا کرو گے. حضور علیہ السلام کے گھر میں بھی وہ سارا ہوتا تھا جو ہم انسانوں کے گھر میں ہوتا ہے, کہ وہ چاہتی تھی کہ حضور علیہ السلام کو میں خدمت کروں, میرے گھر میں آئے تو میں کروں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو لے کر چلتے تھے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام امی جان کے گھر میں تھے, دوسرے نے کھانا بنا کر بھیجا تو اس کو غصہ آ گیا, میرے گھر میں اللہ کے نبی ہے, اس کے گھر سے کیوں کھانا آئے گا, میں بنا کر کھلاؤں گی. اس نے پیالہ لیا, دیوار پر یہ ٹھوک دیا اور پیالہ ویالہ سب توڑ دیا. حضور نے کچھ نہیں کہا, وہ جانتے ہیں کہ غیرت کا تقاضا ہے. امی جان فرماتی ہے میں نے ایسا کیا, نہ مجھے ڈانٹا, نہ مجھے دھمکایا, نہ مجھے ایسا کیا, نہ ایسا کیا. وہ سب ہوتا تھا. ایک مرتبہ کھانا آیا دوسری کے گھر سے, حضور امی جان کے گھر میں تھے, عائشہ کے گھر میں. تو امی جان نے اپنے غلام سے کہا اچھا انہوں نے کھانا بھیجا ہے, میں بنا کر کھلاؤں گی. وہاں سے کیوں آیا ہے, میرے ہاتھ کا حضور کو کھلاؤں گی. اور ان کے غلام کو کہنے لگی کہ ایسا کرنا کہ جب دسترخوان پر حضور بیٹھے نا تو وہ برتن کو رکھتے 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 ہاتھ سے چھوڑ دینا تاکہ کیا ہو جائے, گر جائے. تو گر گیا, میں کھلاؤں گی. پھر تو حضور سمجھ گئے کیا ہو رہا ہے. ان سب چیزوں میں حضور ان کو کیسے لے کر چل رہے ہیں, اتنا لاڑ دیا, اتنا لاڑ دیا, اتنا پیار دیا. جب کھانے بیٹھے امی جان تو امی جان نے گوشت اٹھایا اور یوں لیا اور یوں توڑ کے رکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی ٹکڑا اٹھایا اور کھایا نہیں. میں کہہ رہا تھا محبت دینے کی چیز ہے اور محبت کو دکھانا پڑتا ہے, محبت کہنے کی چیز نہیں ہے. محبت کیا کرنی پڑتی ہے, ارے بولو بھائی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ گوشت اٹھایا, کھایا نہیں, اس کو دکھایا, تو نے یہاں منہ لگایا تھا, میں وہیں منہ لگا رہا ہوں, یوں کر کے اسی جگہ سے ہونٹ لگائے اور وہاں کھایا اور رکھا. یہ محبت دکھا رہے ہیں گھر والی کو. پھر امی جان نے پانی اٹھایا اور یوں ہونٹ پر لگایا اور پانی پیا اور گلاس رکھ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی گلاس اٹھایا اور پیا نہیں, پہلے اس کو دکھا رہے ہیں تو نے یہاں ہونٹ لگایا تھا, میں بھی ہونٹ وہیں لگا رہا ہوں, اور پھر پانی پی رہے ہیں. تو محبت دکھا رہے ہیں, ایسا لاڑ دے رہے ہیں, ایسا پیار دے رہے ہیں. ایک مرتبہ کہیں سے سفر سے آ رہے تھے, گھر والوں سے کہا اچھا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے, تو انہوں نے کہا لگاؤں گی. تو سب صحابہ سے کہا تم آگے نکل جاؤ, سب کو آگے بھیج دیا. اور پھر آگے بھیج کر امی جان سے کہا چلو دوڑ لگائیں گے, تو انہوں نے دوڑ لگائی, یوں دوڑ لگا رہے. تو امی جان ہلکی تھی, حضور بھارے تھے, تو آگے نکل گئی. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تم جیت گئی. پھر ایک موقع آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ, لگاؤں گے. تو سارے صحابہ سے کہا چلو آگے نکلو, سب آگے نکل گئے. پھر گھر والوں سے کہنے لگے چلو دوڑ لگائی. اس وقت وہ بھاری ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تل کا بے تل کا, اس کا بدلہ ہو گیا. اس وقت تو جیتی تھی, آج میں جیت گیا. کیا لاڑ پیار دے رہے ہیں. ان کا نام تھا عائشہ, تو محبت کو کہتے تھے یا عائشو, یوں کہتے تھے یا عائشو. کبھی کہہ رہے تھے یا حمیرہ, اے حمیرہ, یوں گلاب کا پھول. ایک مرتبہ کہنے لگے عائشہ جب سے مجھے پتا چلا کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہے گی, مجھے موت کا غم ہی ختم ہو گیا, میرے ساتھ میری بیوی ہے. کیسی محبت دکھا رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بیویاں ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں اور ہم گھر میں جا کر ان کو لاڑ پیار نہ دیں. یہ سارے رویوں کے ساتھ گھر کی تعلیم, ان سارے رویوں کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج, تو ہماری فکریں لے لے گی.